محرم کے مہینے میں عام طور پر ایک موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے عاشور کا روزہ۔ اب عاشور کے روزے کے بارے میں کتب اہل سنت میں مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ہر روایت کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ اب سوال کیا جائے بائبل سے اور خود سوال کیا جائے یہودیوں سے کہ آیا وہ اسلامی کیلنڈر کو مانتے ہیں، محرم کو؟ آیا وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے کیلنڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ کہا جائے گا کہ جو یہودی چاند کے کیلنڈر کو بھی مانتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ چاند کے کیلنڈر کو مانتے ہیں، یعنی لونر کیلنڈر ان کے یہاں ہے، ساتھ میں سولر کیلنڈر بھی ہے، لیکن جو اصل موضوع ہے چائنا والوں کی طرح وہ سولر اور لونر کیلنڈر کو ملا کے چلاتے ہیں، اور ایسے کیلنڈر کو کہا جاتا ہے لونی سولر۔ اب یہ لونی سولر کیلنڈر کیسا ہے کہ دنوں کی تعداد جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن سال کی مقدار جو ہے وہ سورج کے حساب سے ہوتی ہے۔ بس کیونکہ چاند کے مہینے میں 10 دن کم ہوتے ہیں سورج کی نسبت سے، اور پھر یہ الگ الگ تاریخوں میں آتا ہے، تو یہودی یہ کرتے ہیں کہ ہر تیسرے سال 30 دن کا ایک مہینہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی ہر تیسرے سال 12 کی جگہ 13 مہینے کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے چاند اور سورج کی یعنی قمری اور شمسی تاریخوں کو قریب قریب کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو کبھی بھی محرم نہیں ہے اور نہ کبھی عاشور ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ پہلے ایسا تھا تو پہلے بھی ایسا نہیں ہے، یہ ان کے ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ وہ محرم کی تاریخ کو مانتے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودی کون سی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ جائیں سرچ کریں، آج کل تحقیق آسان ہو چکی ہے۔ یہودیوں کا ایک اہم ترین دن ہے اور وہ ہے یوم کیپور یا یوم کیپور۔ یہ ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ افراد کہ جو یہودیوں کے بڑے چہیتے تھے، اسلام میں داخل ہوئے، ان کی ایک علامت ہے اہل بیت سے بغض، کیونکہ اہل بیت کی وجہ سے ان کے قلعے برباد ہوئے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا، لہذا وہ آج موجود ہیں اور ان کی علامت ہے بغض اہل بیت۔ ان لوگوں نے اس یہودی کلچر کو رکھنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا۔ بس یاد رکھیں، یہودی عاشور کے دن روزہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے 7ویں مہینے یعنی تشری کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان تمام روایتوں کا سلوشن یہ ہے کہ خود دیکھا جائے کہ یہودی کب روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی کبھی بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے، اور نہ محرم ان کا مہینہ ہے اور نہ ہی ان کا کیلنڈر محرم کے حساب سے چلتا ہے۔ اہل تشیع جو ہے نا، وہ الزامی جواب کے طور پہ، اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے یہودی جو ہیں یہ تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن چل رہی تھی تو آج کے یہودیوں کو بھی تو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ ایک دن مناتے ہیں جوئش کیلنڈر جو ہے یہودیوں کا کیلنڈر، اس کے مطابق وہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو وہ دن مناتے ہیں، وہ یہی والا دن ہے۔ اس تہوار کو وہ کہتے ہیں یوم کیپور، عبرانی ہیبرو لینگویج کے اندر، اور ان کا ایک مہینہ ہے تشری، تشرے بھی کہتے ہیں، تشری بھی، وہ جس طرح ہمارے بھی عربی میں مجہول بھی ہوتا ہے، معروف بھی، سلے اور سلی، تشرے، تشری، یہ مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو وہ جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تشری مہینہ ہے یہ تو ان کا 7واں مہینہ ہے، اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، تو وہ بھی پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو گوگل کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں کے 2 کیلنڈر ہیں۔ ایک کیلنڈر وہ ہے جو سول کیلنڈر ہے، اس میں جو یہ تشری والا مہینہ ہے 7واں نہیں، وہ پہلا ہی ہے، اور ایک دوسرا پیرلل میں ان کا جو کیلنڈر ہے سیرین کیلنڈر، اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ نیزن ہے۔ آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے نا لکھیں ہیبرو کیلنڈر، HEBREW کیلنڈر،
تو آپ کو یہ ساری ویکیپیڈیا میں پوری ڈیٹیل آ جائے گی. پھر آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ دوسری صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی اس کے اندر کافی چینجنگ بھی آئی ہیں کیلنڈر کے اندر وقتاً فوقتاً، یعنی اور یہ ایوالو ہوتا رہا، یعنی ابھی تک بلکہ یہ ایوالو ہوتا رہا. اب یعنی انہوں نے لیونر اور سولر کیلنڈر کو ملا کے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے، اور ایسی کو انہوں نے سائنس لڑائی ہے کہ وہ ان کا 10 محرم نا ستمبر اکتوبر کے اندر ہی آتا ہے. گرمیوں میں نہیں جانے دیتے، وہ کبھی بھی نہیں ہوا جون جولائی میں آیا، حالانکہ لیونر اور سولر دونوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ، لیکن ایسا انہوں نے اس کو ڈیوائز کیا ہے. تو یہ یعنی یہودی کیلنڈر آپ لیونر اور سولر کا جو اس حوالے سے آپ پورا گوگل میں سرچ کریں، آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل مل جائے گی. تو یہ تو میں نے یعنی 2 جواب دیے. ایک جواب ہو گیا یعنی کیلنڈر کی وہ مہینوں کی اعتبار سے، دوسرا اس کی تاریخ کے اعتبار سے جو ایوولوشن آئی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ جی اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اسی کو ہی ہمیں دلیل ماننا چاہیے، اور وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا محرم پہلا مہینہ ہے، ان کا وہ والا پہلا مہینہ ہے تشری. تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے، ہو سکتا ہے وہ دونوں مہینے اس وقت کونسائڈ کیے ہوئے ہوں اور وہ پیرلل میں چل رہے ہوں، اور پھر چینجنگ بھی وقت کے ساتھ اس میں آئی ہے. بہرحال پھر بھی اگر یہی منطق مان لی جائے تو قرآن حکیم میں، یہ میں پھکی دینے لگوں چونکہ شیعہ نے پھکی دی ہے تو ہم سنیوں کو بھی پھکی دیتے ہیں، شیعہ کو بھی دیتے ہیں. قرآن حکیم میں جو تثلیث بیان ہوئی ہے ٹرینٹی، اس میں 3 خداؤں کا ذکر ہے. عیسائی جو کلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور کون؟ سیدہ مریم. لیکن آج کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت مریم کو مانتے ہی نہیں خدا، وہ ہولی گوسٹ جبرائیل کو مانتے ہیں. قرآن جس ٹرینٹی کی بات کرتا ہے وہ ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے، اور آج کی عیسائیت کی ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے. تو کیا یہ قرآن حکیم کے اندر چینجنگ ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں، اس زمانے میں یہی ٹرینٹی تھی، بعد میں یہ چینج آئی ہے. اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو چینجنگ لائی ہے، بہرحال پھر بھی وہ اپنی اوریجنل فارم میں اس حوالے سے ہے کہ ان کا پہلا مہینہ جو ہے سول کیلنڈر کا، اس کی 10 تاریخ کو ہی وہ روزہ رکھتے ہیں. ہم بھی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو رکھتے ہیں. تو یہ پھر بھی ریزیمبلنس موجود ہے. تو میں نے پھکی والا جواب دیا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم کی ٹرینٹی اسٹیبلش عیسائیوں کی ٹرینٹی سے مختلف ہے. تو اس سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے، یہ بعد میں یہ یہود و نصارہ کی سازش کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے. نہیں، یہود و نصارہ نے وقت کے ساتھ اپنا ریلیجن جو ہے اس میں چینج لے کے آئے. علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ اہل تشیع کا اعتراض ہے، اور وہ کہتے ہیں 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں. کا روزہ وتبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاقباط اللعین ابن اللعین زیارت عاشورہ میں جملے ہیں. روزے عاشور کے روزے سے متعلق جو احادیث گھڑی گئی ہیں وہ بنو امیہ کے زمانے میں گھڑی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ روزے عاشور مبارک دن ہے. تبرکت بہ بنو امیہ 6 امام کے الفاظ ہیں، انہوں نے اس کو بابرکت قرار دیا، اور یہ کہا کہ سارے انبیاء کے جو اچھے معجزات تھے اس دن ہوئے. جناب نوح کی کشتی کنارے لگی تو عاشورے کا دن تھا، جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. تو یہ سب کچھ انہوں نے گھڑا صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے یہ بابرکت دن ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے. پیغمبر بھی معاذ اللہ خوشی مناتے تھے، تو اس لیے بنو امیہ نے یہ بعد میں احادیث گھڑی ہیں کہ یہ بابرکت دن ہے، اس لیے ہم اس دن روزہ، ہمارے علماء نے منع کیا ہے اور ہمارے ائمہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا، اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ بعد میں بنو امیہ نے روزے عاشور کی خوشی کے اندر روزہ، اس کے متعلق یہ سب کچھ گھڑا ہے. تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی. جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا. یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا. عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر. لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے. اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں آیا نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ. اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا،
ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا، تو یہ ایام اللہ میں سے تھا۔ جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے، ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی، وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈیلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے۔ وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو۔ تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی جگہ رہیں گے۔ البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر، شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا، شیخ زبیر لذیذ صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی میں تمہیں 2 بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا، جو اے علی تمہیں قتل کرے گا، تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے، اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں، اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ، سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے۔ تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ، 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جواب نمبر 3، ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا، تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ 1 محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں، باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں۔ جواب نمبر 4، میرے بھائیو، اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اہل حدیث میں منہج کے اعتبار سے بات کروں، محدثین اپنے لیے اہل حدیث استعمال کرتے تھے، اہل سنت بھی۔ اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کرتے۔ میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ہوں۔ ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748، امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا، تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا، تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے۔ اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے، یعنی یہ تو حدیث اتنی زبردست،
یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے. شعیب ارنوت بھی اسے صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا, صحابی نے, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتہ تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں, پراندہ حالت ہے, کپڑوں پہ گرد ہے, ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں. یہ ایک تشبیہ تھی. خواب جو ہے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ ہے, وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ فزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے, یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا. ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, میڈیا کا دور نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. تو میرے بھائیو, یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نقل کی ہیں. ان کو کوئی 10 محرم کے ساتھ چڑ نہیں تھی. وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. 5واں نمبر جواب آخری, کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت ہوتی تھی. صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, 6229 نمبر حدیث ہے. ابو تراب پر اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ. یہ سال ابن سعد السعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو, انہوں نے انکار کیا. یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم, اگر ان کو 10 محرم سے بغض ہوتا کبھی یہ حدیث نقل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصف مزاج تھے. لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں, آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں, سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں, اگر وہ 10 ذوالحجہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کریں تو ان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. وہ منصف مزاج لوگ تھے, بالکل صحیح سند سے ثابت ہے, اور الحمدللہ اس سے 10 محرم کے واقعے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا.